اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سورہ فصلت آیت 41۔ جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ جائے، حالانکہ یہ معزز کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش کی نازل کردہ ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے، ایک دو موضوع کی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ عادی ہے موضوعاتی کتاب پڑھنے کا، لہٰذا ایک موضوع کے اوپر وہ اقتصاد پر ہے، فلسفے پر ہے وغیرہ، تو اس میں ترتیب سے ساتھ بات کی جاتی ہے، چونکہ موضوع ایک ہے، گفتگو ایک جیسی ہوگی از اول تا آخر۔ قرآن مجید ایک موضوع کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس میں تمام حقائق کا بحر بے کرام موجود ہے۔ ایک آیت میں آپ کو متعدد موضوعات ملیں گی۔ اس میں اخلاقیات ہے، عقائد ہے، احکام ہے، قانون، تہذیب، تمدن، معاشرہ، معاشرتی مسائل، معیشت اور سیاست، تمام باتیں اس میں حقائق کا بیان ہے۔ کسی باطل قوت کے لیے ممکن نہیں ہے ان تمام حقائق کو بیان کرے۔ وہ بناوٹی بنا کر کے بیان نہیں کر سکتے ان حقائق کو۔ یہ ایک ایسے حقائق ہے جو حقیقت ہونے کے بنیاد پر بیان ہو سکتا ہے، جعلی ہونے کے بنیاد پر بیان نہیں ہو سکتا۔ لا یأتیہ الباطل، یہ قرآن انسانیت کے لیے ایک دستور حیات ہے اور اسلام کے حقانیت کے اوپر ایک معجزہ ہے۔ ممکن نہیں اس معجزے کو کوئی باطل قوت پیش کرے، پھر تو وہ معجزہ نہ ہو۔ ممکن نہیں ہے اس معجزے میں کمی بیشی کریں، پھر بھی وہ معجزہ نہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کی تحریف ہے کہ قائل ہے فلاں مذہب مکتب، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی بھی مکتب، کوئی مذہب جو قرآن اور اسلام کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، وہ قرآن کے ناقص ہونے کا قائل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیوقوف اگر قائل ہوتا ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، کچھ لوگ شیعوں میں، سنیوں میں، لیکن وہ اس کا ذاتی، اس کے ذات سے مربوط ہے۔ مکتب سے، دین سے اس کا کوئی ربط نہیں۔ دین میں، مکتب میں قرآن مجید ایک معجزہ ہے، معجزے میں کمی بیشی ناممکن ہے، کہ وہ معجزہ نہیں رہتا۔ معجزہ نہیں رہتا ہے کہ نبوت وہ اس کے اوپر وہ دلیل قائم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم معجزہ ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کو اس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا، نہ باطل اس کی حقانیت کو ثابت کر سکتا ہے، اور نہ اس کی معجزاتی حیثیت کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ معجزے کو کوئی طاقت وہ ناکام نہیں بنا سکتی، خواہ وہ نمرود کیوں نہ ہو، فرعون کیوں نہ ہو۔ دنیا کے سامنے ہے، نمرود کے سامنے جو معجزہ پیش ہوا، فرعون کے سامنے جو معجزہ پیش ہوا، اس کے مقابلے میں فرعون نے اپنی ساری طاقت، ساری فرعونیت صرف کی، وہ اس معجزے کو کچھ نہیں کر سکے۔ وہ نہیں کر سکتا، ممکن بھی نہیں ہے کہ معجزے کے مقابلے میں آ جائے۔ جب تمام انبیاء کے معجزات وہ ناقابل تسخیر ہے،
اس کے مقابلے میں طاغوتی قوتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو خاتم الانبیاء کے معجزے کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں، قابل تصور نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء کا معجزہ جو قرآن ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود اپنے ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر، یہاں بھی ذکر کا لفظ آیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کا محافظ خدا ہے، اس کو کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل قرآن کا توڑ سابقہ کتابوں سے اس کا توڑ نہیں پیش کر سکتا، اور نہ آئندہ کوئی ایسی کتاب آئے گی جو اس قرآن کا توڑ پیش کرے، جواب پیش کرے۔ نہ پہلے کوئی کتابوں کے حوالے سے ہوگی، نہ آئندہ کوئی کتاب آئے گی۔ جیسا کہ ہے کہ گزشتہ اقوام کی جو خبریں ہیں، باطل اس سے آگے سے کوئی توڑ نہیں پیش کر سکتے، نہ پیچھے سے کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتے باطل۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ نہ گزشتہ اقوام کی خبریں جو دی ہیں اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، نہ آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں جو پیش گوئی ہوئی ہے اس کو کوئی باطل قرار نہیں دے سکتے۔ نہ اخبار ما مضی کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، نہ اخبار ما یاتی کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن کے حقائق جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے باطل قوتوں کے لیے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا۔ آپ کا رب یقیناً مغفرت والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ آپ کے لیے ایک تسلی کی بات ہے کہ یہ جو کفار آپ کے بارے میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، طرح طرح کے تہمتیں لگائی۔ کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، کہا کہ شاعر، یہ شعرا والی باتیں نہیں ہیں، جو یہ جو عبداللہ کے یتیم باتیں کرتا ہے وہ شاعروں والی بات نہیں۔ کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کہا جادوگر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اور کسی نے کہا کسی نے کچھ کہا، اس قسم کے وہ دیوانہ ہے، دیوانہ، یہاں تک کہا کہ معلم مجنون، تربیت یافتہ دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ، دیوانے کی تربیت نہیں ہوتی، تربیت ہوتی، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ تعلیم تعامل تعلم کے قابل نہیں ہوتا۔ دیوانے کو آپ لاکھ سمجھائیں نہیں کچھ سمجھ میں آتا۔ معلم مجنون، تربیت یافتہ مجنون ہے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء کو لیے جو اذیت دی گئی ہے، کہا گیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے کہا گیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن رسالت مآب کا یہ فرمان بھی تو مشہور ہے نا، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، تو کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے۔ جی، پھر رسالت مآب کو جو اذیت دی گئی، 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی گزارنی پڑی شعب ابی طالب میں۔ شعب اسے تھے درہ، پہاڑی درے کے درمیان میں بائیکاٹ، اور شہر والے جو ہیں ملتے جلتے نہیں تھے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں
آپ محاصرے میں رہے ہیں، اس قسم کی اذیت کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں، عجمی عرب لوگ جو ہے، عرب اعربا ظاہر کیا، اظہار کرنے کو بھی کہتے ہیں، عربی فصیح کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن عربی ہے، قرآن عربی ہے، قرآن فصیح ہے۔ عربی زبان، فصیح زبان کو عربی کہتے ہیں، اعربا اظہار کرنے کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ اپنے قوم کے علاوہ باقی اقوام کو عجم کہتے تھے۔ عجم اس کو کہتے ہیں جو اظہار نہیں کر سکتا، یعنی وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، عجم ہے، یہ گونگے ہیں، گونگے، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، عجمی کہتے ہیں۔ اور غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں۔ یہ صرف عربوں میں یہ رواج ہے، باقی ساری دنیا کی زبانیں باقی دنیا نہیں سمجھتی، عجمی نہیں کہتے۔ فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں قرار دیتے تو یہ لوگ کہتے اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا، اس سمجھ میں آنے والی بات کیوں نہیں کی۔ کتاب عجمی اور نبی عربی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، عجمی و عربی۔ کہہ دیجیے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بھاری پن، اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے، وہ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے پکارا جاتا ہے۔ جی، ایک تو کہا جاتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں اتارا گیا، کسی اور زبان میں کیوں نہیں اتارا، ایک تو اعتراض ہوتا تھا۔ دوسرا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ عربی زبان میں اتارا گیا صرف عربوں کے لیے ہے، تو پھر غیر عرب کے لیے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، یہ رسول کو اپنے قوم کی زبان میں بات کرنا ہوتی ہے۔ ہمیشہ انبیاء مبعوث ہوتے ہیں اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، ہمارے رسول بھی مبعوث ہوئے ہیں اپنی قوم کی طرف۔ ہمارے رسول کی قوم عرب تھے، ہر رسول اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور ہر رسول کی قوم کی یہ ذمہ داری بنتی جو ایمان لے آتے ہیں وہ آنے والی اگلی نسلوں تک پیغام پہنچا دے، اور دیگر زبان جاننے والوں تک پیغام پہنچانے کے ذمہ دار جو ہے یہ ان کے اپنی قوم ہوتی ہے۔ عربوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ عرب جو ہے وہ تمدن یافتہ نہیں تھے، غیر مہذب، ان پڑھ اور نہایت بادیت بدو قوم تھے، صحرا نشین، جانوروں کے ساتھ زندگی کرنے والے لوگ، اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر لوگ، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ خصوصاً مکہ والوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ پتھروں میں اور زہری سانپوں کے درمیان سوتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں ایک خطبے میں، سخت پتھروں میں اور سانپوں کے درمیان سوتے تھے۔ جی، تمدن کی دنیا نہیں دیکھی تھی ان لوگوں نے۔ ان کو پہلے درجے کے وہ بناتے ہیں، مخاطبین، تربیت دیتے ہیں
کہ وہ خود بھی سمجھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اس ان پڑھ اور بدو قوم کو بناتے ہیں۔ جی، نافہم بدو قوم کو یہ عظیم ذمہ داری دیتے ہیں کہ خود بھی سمجھو اور آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی سمجھاؤ۔ جی، یہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ تھے بدو لیکن ان کا ذہن صحیح تھا۔ ایک مرتبہ ایک کلام سنایا جاتا تھا، وہ سارا کلام حفظ ہوتا تھا۔ جتنے بھی طویل طویل خطبے جو ہے وہ اس وقت جو لکھا تو نہیں جاتا تھا، نہ کوئی ٹیپ آواز ہوتی تھی، کچھ نہیں، بس حفظ ہوتا تھا۔ کسی نے کوئی خطبہ دیا تو پوچھا جاتا تھا کس کو حفظ ہے یہ خطبہ، تو کئی لوگ کھڑے ہوتے تھے، مجھے حفظ ہے، مجھے یاد ہے، وہ بتا دیتا، اول سے لے کر آخر تک خطبہ سناتے تھے، حفظ ہوتا تھا۔ جی، اور ایک سلیقہ کلام کا بھی تھا کہ آپ کو بتایا کہ ایک ان پڑھ بدو نے، صحرا نشین نے ایک عالم کو توڑا تھا، یہ کس کا کلام ہے کہ سارق اور سارقہ، چور کا ہاتھ کاٹو اور خدا غفور و رحیم ہے، تو اس نے کہا تھا یہ کس کا کلام ہے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہاتھ کاٹو تو غفور و رحیم کا مقام پر ہو تو ہاتھ کاٹتا ہے۔ پھر وہ عالم متوجہ ہوا، اوہ میں نے غلط پڑھا تھا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ باحکمت ہے۔ تو اس بدو نے کہا ہاں اب ٹھیک کہا، اللہ حکیم ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، غفور کے مقام پر ہوتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ یہ لوگوں کی سمجھداری تھی۔ جی، ان کو مخاطبین اول بنا دیا۔ یہ کتاب اگر فارسی زبان میں نازل ہوتی تو عرب لوگ کہتے کہ ہمارے لیے فارسی زبان، جی، وہ اس کے لیے ناقابل فہم ہوتا، وہ مخاطبین اول بھی نہ بنتے۔ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہہ دیجیے کہ یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدن ہدایت ہے اس کے اندر، اور شفا ہے، ابدی زندگی کی طرف ہدایت ہے، رضائے رب کی طرف ہدایت ہے، اور تمام قلبی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر۔ والذین لا یؤمنون، اور جو اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، وہ اس روشنی سے محروم ہے، قرآن ان کے اوپر مؤثر نہیں ہے، چونکہ وہ اس کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کیوں اہلیت نہیں رکھتے ہیں؟ کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب انسان سمجھنا نہیں چاہتے تو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اگر انسان از خود نہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتا تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے کہ بولا بالا ہے، بیوقوف سا ہے، احمق سا ہے، تھوڑا عقل میں فطور ہے، اس لیے نہیں سمجھتا ہے تو مکلف نہیں ہوتا۔ لیکن عقل میں فطور کس لیے آتا ہے؟ آتا ہے کہ وہ اصلاً سننا نہیں چاہتا، جی، اس کی اپنی طرف سے ہے یہ ساری خرابیاں۔ جب ان کی اپنی طرف سے ہے تو پھر اس وقت یہ لوگ قابل ہدایت نہیں رہتے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسا ہے جیسے دور سے آواز دی جاتی ہے۔ دور سے جب آواز دی جاتی ہے تو آواز تو آ جاتی ہے، کلمات سمجھ میں نہیں آتے، جملے سمجھ میں نہیں آتے کیا کہہ رہا ہے، صرف اس کی آواز جو ہے آ رہی ہے کانوں تک، مطالب سمجھ میں نہیں آتے۔ جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں تک صرف آواز جاتی ہے، مطلب یہ سمجھنے کے لیے یہ لوگ آمادہ نہیں ہے، سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔
جیسا کہ پہلے ایک آیت گزری ہے کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو شور مچاؤ کہ سنائی نہ دیں، اگر سنائی دے تو وہ اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ یہ قرآن بہت مؤثر ہے، اس کو سرے سے سننا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے اصلا سننا نہیں چاہتے، ایسا ہے جیسا دور سے کوئی آواز آتی ہے، مطلب جو اس میں سمجھ میں نہیں آتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ اس قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، رسالہ المآب سے یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تو ان کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا، ان کو قبول نہیں کیا، رد کیا، ساحر کہا، جادوگر کہا، اور موسیٰ کی تکذیب کی، اسی طرح آپ کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ جی، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب موسیٰ کی تکذیب کی ہے، آپ کی بھی تکذیب کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کیوں برداشت کرتا ہے؟ تباہ کر دے اسی وقت۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اللہ کا فیصلہ پہلے سے اٹل ہو چکا ہوا ہے کہ جرم سرزد ہوتے ہی سزا نہیں دینا، مجرم کو ختم کر کے معاملات کو یک طرفہ نہیں کرنا۔ ایک طرفہ کر دیا جائے تو پھر تو آزمائش نہیں ہوتی۔ جی، میدان دینا ہوتا ہے، مجرم کو بھی میدان دینا ہے، مومن کو بھی میدان دینا ہے، ہر ایک کو میدان دیا جاتا ہے۔ جی، ادھر ابلیس کو بھی میدان دیا جاتا ہے، وہ بھی جو اس سے ہو سکتا ہے کرے، اور ادھر ہادیان برحق کو بھی میدان دیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں ہدایت کا سامان فراہم کریں۔ جی، میدان دینا ہوتا ہے، یک طرفہ کرو تو میدان نہیں دینا ہوتا۔ جی، پھر تو ایک جبری ماحول ہے، اور جبر چلایا اور جیسے چلایا ہو گیا، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جبراً جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی جبر چلانے والے کا کام ہوتا ہے، مجبور کا کام نہیں ہوتا۔ آپ سے میں کہا کرتا ہوں، مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا، مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا، مجبور کو شریعت نہیں دی جاتی، مجبور کا امتحان نہیں لیا جا سکتا۔ وہ مجبور ہے، اس کو کیا امتحان لینا ہے؟ وہ کچھ کر نہیں سکتا سوائے اس کے جس کو جابر نے جس کے اوپر جبرن لگایا ہے وہی ہو سکتا ہے، دوسرا اس سے ہو نہیں سکتا، وہ کیا چلائے گا؟ لہٰذا یہ جو مجرمین ہے، یہ تکذیبی عناصر ہے، ان کو مہلت دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ کا یہ اٹل فیصلہ نہ ہوتا کہ ہر ایک کو میدان دینا ہے، مہلت دینا ہے، تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، جی، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ
اس مہلت کی وجہ سے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس مہلت کی وجہ سے، جبکہ مہلت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کے پروردگار تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جی، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہوتا، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے خلاف کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کے دن جو سزا جزا ہوگا وہ اس کا اپنا عمل ہے، سب کا کیا دھرا اپنا ہے، اللہ نہیں کرتا عذاب، اللہ عذاب نہیں دیتا، خود ہمارا عمل جو ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔